بچے اپنے فکروں میں، اپنی زبانوں پر، اپنے احساس میں، اپنے عمل میں قرآن کی تعلیم کو زندہ رکھیں، قرآن کی تربیت کو زندہ رکھیں۔ وہ اٹھے تو قرآن کی تعلیم کے ساتھ، وہ سوئے تو قرآن کی تعلیم کے ساتھ، وہ چلے تو قرآن کی تعلیم کے ساتھ، وہ کھائے تو قرآن کی تعلیم کے ساتھ۔ جو رونق، جو چراغ انہیں قرآن سے ملا، جو تربیت انہیں جناب محمد رسول اللہ کی زندگی سے ملا، اگر یہ نسل اسی تربیت کے ساتھ، اسی فکر کے ساتھ، اسی سوچ کے ساتھ اپنے آپ کو زندہ رکھیں گے، اگر ان مدرسوں کی انتظامیہ، اگر ان مدرسوں کے ذمہ دار ان بچوں کو اسی فکر کے ساتھ زندہ رکھنا چاہیں گے تو یقین جانیے آپ کا سماج زندہ رہے گا، آپ کی فکر زندہ رہے گی، آپ کا سماج میں وہ بددینی نہیں پھیلے گی جس بددینی نے، جس غلط روش نے آج پورے سماج کی تصویر بدلی ہے۔ آج تعلیم کے نام پر، آج غلط تہذیب کے نام پر آج سماج میں وہ تمام چیزیں گردش کرنے لگی جن کی اسلام اجازت نہیں دیتا، جن کی جناب محمد رسول اللہ کی تعلیم اجازت نہیں دیتی۔ آج تعلیم کے نام پر آج کے بچوں کو، آج کی نئی نسل کو دہریہ بنا دینے کی کوشش چل رہی ہے، ان کو قرآن سے کاٹ دینے کے لیے، ان کو مدارس سے کاٹ دینے کے لیے، ان کے دل و دماغ سے قرآن کی تعلیم کو ختم کر دینے کے لیے وہی سازش رچی جا رہی ہے جو کسی زمانے میں انگریزوں نے رچی تھی۔ آج وہی فکر کے ساتھ زندہ ہے۔ آج کے زمانے کو آپ سے نفرت نہیں ہے، آپ کی شکل سے نفرت نہیں ہے، آپ کے وجود سے نفرت نہیں ہے، آج کی حکومتوں کو، آج کے زمانے کے بادشاہوں کو، آج کے زمانے کے حاکموں کو آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ زندہ رہیں، لیکن وہ چاہتے یہ ہیں کہ آپ ان کی سوچ اور ان کی فکر کے ساتھ زندہ رہیں۔ لیکن میں اس جگہ پہ بیٹھ کے مدرسہ ناصر العلوم میں اس جگہ پہ بیٹھ کے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ کو یہ پیغام لے کر جانا ہے کہ دنیا کے سامنے آپ دنیا کو یہ پیغام دیجیے کہ ہم اس روئے زمین پر جیئیں گے قرآن کی تعلیم کے ساتھ، اپنی شناخت کے ساتھ، اپنی پہچان کے ساتھ، اپنے اصولوں کے ساتھ۔ نہ ہم اپنے اصولوں کے ساتھ سمجھوتا کریں گے، نہ اپنے قرآن کی تعلیم کے ساتھ سمجھوتا کریں گے۔ زمانہ آئے گا، زمانے میں حالات آئیں گے، ہم حالات کا مقابلہ اسی فکر کے ساتھ کریں گے جو ہمارے فکر کے ساتھ ہمارے اکابر نے کیا تھا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ اسی سوچ کے ساتھ زندہ رہیے، آپ اسی فکر کے ساتھ زندہ رہیے، اپنی نسلوں کو قرآن سکھائیے، اپنی نسلوں کو قرآن کی تعلیم دیجیے۔ آپ حالات کے اعتبار سے آپ سے کہہ دیا جاتا ہے کہ آج کی نسل کو انگریزی تعلیم کی ضرورت ہے، آج کی نسل کو ڈاکٹر اور انجینئر کی ضرورت ہے، آج کی نسل کو وکیل اور لائر کی ضرورت ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ ذمہ داری آپ کی نہیں ہے، آپ کے مدرسوں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کے مدرسوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہاں سے قال اللہ اور قال رسول کی تربیت ہو۔ آپ کے مدرسوں کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ آپ کا بچہ قرآن پڑھنا جانے، آپ کا بچہ قرآن کی تہذیب کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا جانے، آپ کا بچہ اس فکر کے ساتھ زندگی گزارنا جانے کہ جس فکر کے ساتھ جب وہ قبر کی گہرائی میں جائے گا تو وہاں کے اندر اسے قرآن کی تعلیم نظر آئے گی، قرآن کی فکر، قرآن کی سوچ، قرآن کی تربیت، جناب محمد رسول اللہ کا کردار ان بچوں کو اپنی زندگی گزارنے کا پیغام دے گا۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ بچوں، آپ ابھی اس عمر میں آپ نے قرآن کو اپنے سینے میں دفن کیا، اپنے سینے میں جمع کیا، یہ آپ کے لیے اللہ کا انعام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے بڑا انعام رکھا ہے۔ آپ کو کل قرآن کریم کی بنیاد پر آپ دنیا کی چاہے کوئی بھی تعلیم حاصل کر لے، آپ کی مغفرت کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ آپ نے قرآن یاد کیا، آپ نے اپنے سینوں میں قرآن کو جمع کیا، آپ نے اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں موجود کیا۔ آپ کی وجہ سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ انعام دیا کہ کل قیامت کے دن جب ہر انسان نفسی کی حالت میں ہوگا، ہر انسان اپنی فکر میں ہوگا، آپ سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جاؤ، چلتا جا، جہاں تیرا قرآن ختم ہو جائے وہی تیری منزل ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں، آپ کے سامنے اگر یہ انعام مل جاتا ہے تو کل قیامت میں اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے۔ حضرت مولانا مفتی ثناء الہدیٰ قاسمی صاحب تشریف لے آئے ہیں، میں ان کے سامنے زیادہ دیر اپنی زبان نہیں کھول سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔